نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے، اور اسی وجہ سے عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اور کفر زیادہ تر شریعت حقہ سے انکار یا دین سے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت یا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء رسول یا ان کی لائی ہوئی شریعت سے انکار ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے کفران۔ کفران کا لفظ زیادہ تر نعمت کے انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کفور کا لفظ ہے، یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں قسموں کے لیے آتا ہے، یعنی کفران نعمت کے لیے بھی آتا ہے، نعمت کے انکار کے لیے بھی، اور دین اسلام کے انکار کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ان الذین کفروا، جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو کفر پہ ڈٹ گئے، سواء علیہم، سواء کہتے ہیں برابر کو، اس میں مصدر ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، ان لوگوں کے لیے برابر ہے۔ اَأَنذَرْتَ حمزہ استفہام کا ہے، لیکن یہاں پہ یہ حمزہ تسویہ کے لیے، برابری کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دونوں چیزوں کی برابری کرنے کے لیے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، انذرتا یہ ماضی واحد مذکر غائب حاضر کا صیغہ ہے، انذار، انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ ہم ضمیر ہے، ان لوگوں کو آپ ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں۔ لم تنذر مضارع کا صیغہ ہے، نفی جہت بلم، تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب مذکر غائب کا صیغہ ہے، نفی کا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہم نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے، ایک کفر کا معنی اور دوسرا انذار کا معنی۔ کفر کے لغوی معنی وہ تو میں نے بتا دی ہے کہ اصل میں کفر کا لفظ آتا ہے دین اسلام کے انکار کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انکار کے لیے، اور کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ البتہ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار یہ نام ہے کفر کا۔ جس چیز پر ایمان لانا فرض ہے، اس میں سے کسی چیز کا کوئی انکار کر لیتا ہے، یہ کفر ہے۔ ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، انبیاء، فرشتوں پر ایمان، ان تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور ان چیزوں کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔
البتہ کفر کی بھی علماء کرام نے مختلف قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر تکذیب، انکار کر دینا، رسولوں کو جھٹلا دینا۔ ایک ہوتا ہے کفر استکبار، جیسے شیطان نے کیا، ابا واستکبر، تکبر کیا۔ اور ایک ہوتا ہے کفر اعراض، والذین کفروا عما انذروا معرضون، انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ اور ایک ہوتا ہے کفر ارتیاب، شک کرنا، انہم کانوا فی شک مریب۔ اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق، دل کے اندر ظاہر زبان پہ تو اسلام ہو لیکن دل کے اندر کفر ہو۔ تو شرعی طور پہ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ آگے دوسرا لفظ ہے انذار، جس کا عام معنی حضرات مفسرین کرام وہ ڈر کا کرتے ہیں۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں چونکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، وہاں الفاظ کے بظاہر الفاظ اگرچہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیوں نہ ہوں، مترادف کہہ دیجئے، مترادف الفاظ کیوں نہ ہوں، لیکن معانی کے اندر کوئی نہ کوئی باریک لطیف فرق ضرور ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں یہ جو لفظ ڈرنا ہے تو اس کے لیے 12 الفاظ آ چکے ہیں۔ خافہ کا لفظ بھی ہے، خشیہ کا لفظ ہے، خشاع کا لفظ ہے، اتقا کا لفظ ہے، راع ہے، تو اس طرح 12 الفاظ ہیں۔ اور ڈرانے کا جو لفظ ہے اس کے لیے قرآن کریم میں 5 لفظ آ چکے ہیں۔ خوفہ کا لفظ ہے، الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونی، یہ لوگ تمہیں ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں۔ حذر کا لفظ ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ہے، خدا تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ ارہب کا لفظ ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں۔ اور انذر کا لفظ ہے، اوعدہ کا لفظ ہے، اوعدہ کسی کو کچھ امید دلانا۔ تو اب بظاہر ان پانچوں کے 5 الفاظ کا معنی خوف کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک خوف میں فرق ہے۔ خوفہ کسی کو آنے والے خطرے سے ڈرانا، حذرہ کا معنی ہوتا ہے کسی خطرے کی چیز سے ڈرانا، بچانا، آگاہ کرنا۔ ارہبہ کا معنی ہوتا ہے ڈرانا اور اضطراب پیدا کرنا۔ اور اوعدہ کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، دھمکانا، دھمکی دینا۔ جبکہ انذار کا جو لفظ ہے، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہیں اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ تو انذار کا معنی ہوتا ہے ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار کا لفظ ہے، بشارت کا، ایسی خبر دینا جس سے سرور پیدا ہو۔ تو اب ڈر جو ہوتا ہے وہ ڈاکو کا ڈر بھی ہوتا ہے انسان کے دل میں، اور بچھو سانپ کا ڈر بھی ہوتا ہے، درندوں سے بھی انسان ڈرتا ہے، ظالم سے بھی ڈرتا ہے، بادشاہ سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ان تمام ڈروں سے الگ ہوتا ہے۔ جیسے باپ کا ڈر، استاد کا ڈر وہ الگ ہوتا ہے، بادشاہ کا، ظالم کا، سانپ کا، درندے کا ڈر، ڈر میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جو انبیاء کرام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ازراہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اور آخرت کا جو نتیجہ ہے اس کے سامنے آنے سے ڈراتے ہیں، یہ ہوتا ہے انذار۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بڑا پیارا ترجمہ کیا حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کیونکہ آیت کریمہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر تو کافروں کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں کفرو سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے،
جنہوں نے ضد عناد ہٹ درمی کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ترجمہ کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، بذات خود انہوں نے کفر کو اپنے لیے دین منتخب کر لیا ہے، وہ کافر نہیں تھے بلکہ انہوں نے خود کفریہ دین کو اختیار کر لیا اور اب وہ کبھی اسلام کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ آیت کریمہ میں سواء علیہم کے لفظ کو دیکھیے، فرمایا کہ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جو داعی ہے، جو مسلمان ہے، دعوت دینے والا ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے حق میں برابر ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم انہیں دعوت نہ دو، نہیں، بلکہ ان کے حق میں تو برابر ہیں، آپ کی دعوت انہیں فائدہ دے یا نہ دے وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن فرمایا کہ تمہارے حق میں یہ جو نصیحت کرنا ہے یہ ہر حال میں مفید ہے، مخاطب قبول کرے یا نہ کرے تم نے واضح نصیحت کرنا ہے، اور اس کا تمہیں بہرحال فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے اندر جو گناہ زیادہ موجود ہو، جس گناہ کا وہ عادی ہے، وہ لوگوں کو اس گناہ سے روکنے کی دعوت دے، اس سے بچنے کی دعوت دے، تو اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے اس کے دل سے اس گناہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کریں گے اور اس گناہ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ ہر حال میں مفید ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن داعی کے حق میں دعوت وہ ہر حال میں مفید ہے۔